ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے بھائی کہ آپ ایک اللہ کو ماننے معبود اور جو پیغمبر تھے یہ ماننے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور جو وہ تعلیمات لائے وہ اللہ کی تعلیم ہے, جو قرآن ہے وہ وہی. یہ آپ کا ایمان ہے. اس کے بعد اس کا اظہار کہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے تو محمد رسول اللہ کے بہت سارے تقاضے ہیں. جو رسول لے کے آئے اسے اپلائی کرنا اپنی زندگی میں, جو شریعت کو لے کے آئے. تو یہ ایمان کا حصہ کہلاتا ہے, اسے ایمان کہتے ہیں. لیکن یہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ آپ کے اندر بھی ایک گواہی دیتا ہو کہ ہاں اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے اس کے رسول تھے. آپ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کسی کا زبردستی نہیں ہے. تو یہ جو دینی جماعت والے ہیں کورس کرنے لے جاتے ہیں جانا ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قرآن کی آیت ہے, آیت نمبر 256 ہے, انہوں نے 255 کہتی, وہ تو آیت الکرسی ہے. تو پھر تبلیغی جماعت والے جو زبردستی کرتے ہیں وہ کس زمرے میں آئے گا, یہی سوال ہے نا بھائی. دیکھو یہ جو آیت آئی تھی نا یہ غیر مسلموں کے لیے تھی کہ آپ کسی سے زبردستی ایمان قبول نہیں کرا سکتے, اسے اسلام میں نہیں لا سکتے. لیکن ایمان میں آنے کے بعد آپ کے اوپر پابندی ہیں کہ آپ کو نماز کے لیے اگر اسلامی مملکت ہو تو آپ کے کوڑے مارے جائیں گے, آپ نماز نہیں کرو گے. آپ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو حضرت صدیق نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا ان کے خلاف. تو ایمان لانے سے پہلے آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ توبہ کی پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ اگر کوئی ایمان میں نہ آنا چاہے اسے پناہ تو پناہ مانگے دو اور اس کے گھر تک اسے پہنچا دو امن کی جگہ پہ, پھر وہ ایمان میں آنا چاہے تو تمہارے پاس آ جائے. زبردستی نہیں آپ کر سکتے, لیکن ایمان میں آنے کے بعد آپ کے اوپر زبردستی کی جائے گی. آپ نہ ہو ایمان میں چلے گا, لیکن ایمان میں آنے کے بعد اگر اسلامی مملکت ہے تو آپ سے نماز پڑھائی جائے گی آپ کو زبردستی, اور آپ سے زکوٰۃ بھی دلائی جائے گی, اور ایمان کے جو احکامات ہیں اسلام میں وہ بھی پورے کرائے جائیں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا کیا اس کی روحیں گھر پہ واپس آتی ہیں؟ بھائی یہ کسی روایت میں ہے ایک میں کہ 1-2 دن روح جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے, لیکن مستقل نہیں آتی کیونکہ ان روحوں کی الگ جگہ ٹھکانہ بنا دیا گیا. سب سے پہلے تو جب آتی ہے جب اس کا حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں, روح جسم سے نکلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے, اس کے بعد جب فرشتے حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو قبر میں آئیں گے جواب دینے کے لیے. روح کا حساب ہوتا ہے, جسم کا کوئی حساب نہیں ہوتا, جسم کو مٹی میں مل جانا. اس کے بعد بھی ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ 1-2 دن روح جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا حال چال دیکھنے کے لیے آتی ہے. لیکن اس کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر 100 کہ جو ایک بار یہاں سے چلا گیا اس کے بعد وہ واپس نہیں آتا, ان کے ٹھکانے بن گئے ہیں. اگر بدرو ہے تو سجین ایک جگہ ہے, وہاں پہ اسے سیٹ کر دیا جاتا ہے. قرآن میں سورہ ممتحنہ اس میں آیت ہے. اور ایک علیین ایک جگہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کو رکھا ہے قرآن کی آیت. ایک اب کر کے بھائی آپ بتاؤ. ایک بھائی کا سوال ہے, انہوں نے والد کے پلاٹ کو مکان بنا لیا, اب والد کے بعد ان کی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا اس کا. ان کا سوال یہ ہے کہ والد کے پلاٹ پہ مکان بنایا تو کیا والد کے اب وہ جو مکان ہے جس میں بھائی نے پیسہ لگایا اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہوگا اور بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا؟ بھائی بالکل حصہ ہوگا سب کا, کیونکہ پلاٹ تھا. آپ اگر چاہو تو اپنی عمارت اٹھا کے لے جاؤ یا پھر کمپرومائز کرو. انہیں بتاؤ کہ میں نے اس میں 6 لاکھ روپے لگائے تھے, اس کی قیمت آج یہ ہے, اس میں سے اگر آپ کی مہربانی اور آپ کی اجازت ہو تو یہ 6 لاکھ یا اس کے برابر کوئی رقم الگ کر دو اور پھر اس کے بعد بات. اگر خوشی سے وہ تیار ہیں تو ٹھیک, ورنہ سب میں باپ کے مرنے کے بعد اسی طرح بٹے گا حصہ جس طرح وراثت ہے. ہاں جی صحیح کیا کہہ رہے ہیں شہید مرنے کے بعد؟ ہاں قرآن کی آیت ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا شہید مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں؟ بالکل, اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, انہیں مردہ نہ کرو, انہیں روز یہ پہنچتی ہیں اللہ کی طرف. آپ ان کا سوال یہ ہے رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ سنی نہیں تھے تو اب کیسے یہ؟ میرے بھائی یہ بات بہت بعد میں شروع ہوا, لگ بھگ 50 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے, جب کربلا کا واقعہ ہوا. پہلے شروعات تو
پہلے ہو گئی تھی حضرت عثمان کی شہادت کے ٹائم میں نیو پڑ گئی تھی، لیکن آتے آتے یہ گروہ شیعہ گروہ کو ہی کہتے ہیں. تو یہ سنی میرے استاد تو یہ کہتے ہیں کہ سنی وہ ہیں جن کے دماغ سنیں اور شیعہ وہ ہیں جن کے دل شیعہ. تو اس لیے بچو کسی بھی گروہ میں ہونے سے. آپ سب بھائی ہو، مسلمان ہو، بالکل آپ نے نہ غیبتیں کرنی، نہ برائیاں کرنی، نہ کسی فرقہ وارانہ معاملے میں پڑھنا ہے. ہم سب مسلمان ہیں. قرآن نے ہمیں نام مسلم دیا ہے. ہماری کیا مجال گیا ان کے ساتھ شیعہ سنی جوڑ. متا کسے کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ متا کسے کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ متا ایک زمانے میں جائز تھا. متا کی ڈیفینیشن یہ ہے، متا کہتے ہیں کہ معاملہ طے کر کے کسی عورت سے نکاح کر لینا، پیسے طے کر کے اور ٹائم طے کر کے کہ میں تم سے 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، یہ آپ کی مہر کی رقم ہے اور 1 مہینے بعد میں آپ کو طلاق دوں گا. شروع میں جائز تھا، پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس کے بعد پھر ایک بار اجازت دے دی، لیکن جنگ خیبر سے واپس آنے کے بعد پھر اسے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رسول اللہ نے منع کر دیا. تو اب بھی بہت سے لوگ اس کا جواز نکالتے ہیں، ان کے پاس اپنی حدیثیں اب کس طرح کے معاملے ہوں گے. ہم جو اس علاقے کے لوگ ہیں، وہ جن کے ہم فالوورس ہیں علماء دین کے، وہ اسے بالکل ناجائز اور حرام مانتے ہیں. تو ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. امام جو ان کا سوال یہ ہے، فقہ کے امام ہوں یا اور جیسے نماز پڑھانے والے امام ہیں، امام حسین جیسے امام ہیں. دیکھو امام ایک لقب ہے، کسی بھی گروہ کے ہیڈ کو امام کہا جاتا ہے. جیسے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے لوگ اکٹھے ہوں گے کسی ایک کو اپنا امام مان لیتے ہیں، یا یہ ہم ان کے فالوورس ہیں اور یہ ہمارے استاد ہیں. یہ سمجھو جیسے ہمارے یہاں گرو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ پیر ہوتے ہیں. یہ ایک لقب ہے امام. وہ الگ الگ لوگوں کو دیے گئے، آج بھی وہ جاری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہن کا سوال ہے لپسٹک لگی ہونے پر نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے لپسٹک لگے ہونے پہ نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی. اگر آپ نے لپسٹک سے پہلے وضو کیا پھر بعد میں لپسٹک لگائی ہے تو آپ کی بالکل نماز ہو جائے گی. یار ایسا تو نہیں لمبی ہو جائے گی کھانا وانا کھانے نہیں ابھی نہیں. دیکھو جب چلتے رہتے ہیں تھوڑی جا تو سکتے ہیں. ہاں میں سمجھ گیا. ان کا سوال بڑا اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھ لیں جو اس ٹائم موقع چل رہا ہے اس کی نسبت سے سوال ہے. ان کا سوال یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں قبول کی تھی؟ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کے خلاف تھے. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ انہیں قتل کر دیا گیا، یہ بالکل جائز بات نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اٹھے اور اس ناحق نظام کے خلاف بڑھے آگے اور ٹکرائے. پہلے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد پھر انہیں گھیر کے محاصرہ کر کے انہیں قتل کیا گیا اور وہ شہید ہوئے. تو آپ لوگوں کو غم کی جگہ خوشی منانی چاہیے. کسی کی بھی شہادت پہ آپ غم نہیں مناتے. ان کی شہادت پہ کہے گا آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک امام جو ہے وہ باطل کے خلاف لڑا اور اپنی مرضی سے لڑا اور گھس گیا. چاہتے تو فرار اختیار کر سکتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹکراؤ محسوس کیا، پوری فیملی اپنی کٹوا دی، لیکن باطل نظام کو قبول نہیں کیا. ان کا سوال اسی سے متعلق ہے بھائی کہ حضرت امام حسین وہاں کیوں گئے؟ وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے بھائی، انہیں بچنا نہیں تھا، انہیں شہادت نوش کرنی تھی اور اس باطل نظام کو ٹکرانا تھا. قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتانا تھا کہ باطل کے جھنڈے تلے رہنا تمہارے ایمان کو ختم کر دے گا. تو وہ اس طرح سے دیکھو ایک دلیر انسان تھے، نبی کے نواسے تھے، نبی نے ان کے ہونٹ چوس رکھے تھے، نبی کی گود میں پلے ہوئے تھے. تو وہ کسی بھی قیمت پہ اس بہادری اس شجاعت کو اپنی زندگی بچا کے، ورنہ تو انہیں تھا ہی بھائی. جو ان کی شہادت ہوئی مان لو کم عمر میں ہو گئی، وہ 60 سال 70 80 سال کی عمر میں بہت ہوتے، لیکن وہ بات نہ ہوتی کہ آپ جب بچہ انہیں یاد کرتا ہے. دو ہی تو گروہ ہیں، ایک یزیدیت کا اور ایک امام حسینیت کا.
तो हम तो हुसैनी वाले हैं ना, तो आप अपने आप को हुसैनी समझो और उनकी शहादत से सीख लो, ना कि गम करो। इनका सवाल ये, फांसी आसान अल्फाजों में बड़ा गुनाहगार बेगैरत जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की धज्जी हुआ। सवाल है, क्या दूसरी सफ में जमात में अकेला खड़ा हो सकता है? क्या नमाज दूसरी सफ में जमात में अकेले खड़ा हो सकता है? नमाज पढ़ेगी। इनका सवाल ये है, कोई नमाजी पहुंचे, एक पूरी रकात जो है वो फुल है, क्या वो दूसरी रकात में जमात में खड़ा हो जाए, दूसरी सफ में अकेला? भाई देखो, शरीयत ये कहती है, पहले तो मैं आपको एक जुमला कह दूँ, ये जो सवाल आते हैं ना, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हमें अपने दीन की मालूमात ही नहीं है। आपके ऊपर जो चीज़ फ़र्ज है उसकी इल्म होना आपके ऊपर फ़र्ज है, जो चीज़ वाजिब है उसका इल्म होना आपके ऊपर वाजिब है, जो चीज़ सुन्नत है उसका इल्म होना आपके ऊपर सुन्नत है। जमात से नमाज पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है, तो उसका इल्म सीखना भी आपके ऊपर वाजिब है। अगर आप दूसरी सफ में खड़े होते हैं तो आपको अगली सफ वाले किनारे के आदमी के पीठ पे हल्के से थपथपाना है, उसे इशारा मिल जाएगा और वो पीछे आपके साथ आ जाएगा। फिर अगर कोई बाद में आया तो वो उस जगह खड़ा हो जाएगा, या आप अगर वो उस इशारे के बाद भी नहीं आता तो खंकार सकते हैं, तो वो फिर पीछे आना चाहिए। लेकिन उसे अगली सब वाले को मालूम नहीं होता तो वो कहाँ से पीछे आ जाएगा। तो इसलिए मालूमात होनी ज़रूरी है। अगर आपको कोई पीछे थपथपाए तो आपको उसके साथ पिछली वाली तरफ में आना है, जिससे कि दो लोग जमात की एक तफक्कुर जो है वो आ जाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जोहरा से मस्जिद होता है, अंदर मस्जिद में इस्लाम जिंदा होता है हर कलमा के बाद। के मानी पर इनका सवाल ये है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इसके मायने क्या है? भाई मतलब यही है कि आपको शहादत देनी पड़ेगी अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, तभी आपका दीन सरबुलंद होगा। वरना अगर आप बुज़दिलों की तरह बैठे रहेंगे और सिर्फ ऐश करते रहेंगे, बिरयानियों में निहानियों में लगे रहेंगे, तो वो सरबुलंदी जो मकसूद है अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के दीन के लिए जो भी मामले होने चाहिए, झंडा अल्लाह का फहराया है, वो होगा नहीं अगर आप इसी तरह से बैठे रहें।